الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کے یہ 30 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ نصیحتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے اصول، ضابطے، قوانین مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اسے حق حاصل ہے، اور بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کے عائد شدہ احکامات کی پابندی کریں، ہر پہلو سے اس کی حفاظت کریں اور پوری تندہی سے ذمہ داری سے انہیں نبھائیں، بوجھ نہ سمجھیں ان کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور وہ ہے، بدترین جانور۔ انسان بھی جانوروں کی اقسام میں آتا ہے۔ بایولوجی میں ہم جو پڑھاتے ہیں کہ اس دنیا میں 2 ہی قسم کی مخلوق ہیں، جاندار اور بے جان، لیونگ اور نان لیونگ، اور پھر جانداروں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہے، کوئی چلنے والے، کوئی اڑنے والے، کوئی رینگنے والے، کوئی تیرنے والے، یہ مختلف۔ اسی طرح پودوں کی بھی اقسام ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں۔ تو بدترین جانور وہ ہیں اللہ کے نزدیک صم بکم الذین لا یعقلون، کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے جانوروں سے ممیز کیا ہے اس بنیاد پر کہ انسان کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں جو دوسرے جانوروں کو حاصل نہیں ہیں، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے دی ہیں۔ ورنہ یہ آنکھیں تو انسان سے بھی بڑی بڑی ہیں جانوروں کی، لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے جو انسان لیتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر بصیرت کی آنکھ بھی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ محض یہی ایک عضو نہیں ہے دیکھنے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو بصیرت اللہ نے عطا کی، فور سائٹ یا ان سائٹ ہم اسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو اس کے ذریعے بھی وہ دیکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے، نفع بخش ہے، کس طرح کی ہے۔ تو بدترین جانور ہیں وہ لوگ کہ جو سنتے نہیں ہیں حق بات، بولتے نہیں ہیں حق بات، جانوروں کی طرح سے ہیں۔ ولو علم اللہ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا، فیہم خیرن، کہ ان کے اندر کوئی بھلائی موجود ہے، یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ جان لیتا کہ ان کے اندر کوئی سننے کا، کوئی خیر کو قبول کرنے کا جذبہ ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ دیکھیں ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں ہم اللہ کی توفیق سے یہ کام کرتے ہیں، ہر کام اللہ کی توفیق سے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی توفیق بندے کی کوشش کے انتظار میں ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا اللہ اسی چیز کی اسے توفیق دے دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف کوشش کریں گے ہم انہی کو اپنے راستے کی رہنمائی دیں گے، انہی کو ہدایت دیں گے۔ اور جو ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ کو کیا پڑی ہے اس کو زبردستی ہدایت سے ہم کنار کر دیں۔ ہاں جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے
من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو جس چیز کی کوشش کرے گا اسی چیز کو وہ پائے گا. اچھائی کی کوشش کرے گا اسے اچھائی ملے گی، برائی کی کوشش کرے گا اسے برائی ملے گی. ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، مسجد کی طرف کوشش کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ اس کو اس کی توفیق دیتا ہے. ایک شخص چوری کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اللہ اس کو اسی کی توفیق دیتا ہے. تو جیسے انسان کوشش کرے گا ویسا وہ پھل پائے گا. اور فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ اس صورت میں انہیں سنائے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو وہ بے رخی سے کیا کریں گے؟ منہ ہی موڑیں گے. پھر تو وہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اب دیکھیں اہل ایمان کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں. اب یہ مؤذن کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے منادی کرتا ہے نا، بلاتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، جن کے اندر ایمان مضبوط ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں پکارا ہے، بلایا ہے، وہ اٹھتے ہیں، گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں مسجد کی طرف. اور اسی طرح ہر کام جو بھی اللہ کی طرف بلانے کی طرف ہو، جہاد کی طرف بلایا جائے اور کاموں کی طرف، تبلیغ کی طرف، یعنی توجہ دینی چاہیے. اس طرح سے پابند کیا ہے. یہ تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچاؤ خواہ تمہارے پاس ایک آیت کا علم کیوں نہ ہو. لیکن محترم بھائیوں، اس ایک آیت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن پڑھا ہے، موجود ہے ہمارے پاس، 70 سال 80 سال گزار دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جس کی بنیاد پر ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کر طریقہ کیا ہوگا؟ بنیاد کیا ہوگی تبلیغ کی؟ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب بھی بلایا جائے تندہی کے ساتھ اس میں حاضر ہونا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں ان کاموں کی طرف جو تمہیں حیات بخش دیں، تمہیں زندگی بخشنے والی کام. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی اتنا قریب ہے وہ اپنے بندوں کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کی باتیں جانتا ہے، وسوسوں کو جانتا ہے، نیتوں ارادوں کو جانتا ہے، یعنی اس طرح سے وہ ہر بندے کے اندر جو ہے وہ حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھو کہ پلٹنا اس کی طرف ہے، حاضر اس کے پاس ہونا ہے، جواب دہی ہونی ہے. وہ پوچھے گا کہ کیا کر کے لائے ہو، اس دنیا سے کیا کما کے لائے ہو. وہ اکثر وہ شعر مرزا غالب کا یاد آتا ہے، بڑا آسان سا ہے، بڑی گہرائی ہے اس میں سوچنے کے لیے، بڑی گہرائی. دیکھیں لوگ کیا کیا بات کہہ جاتے ہیں. کہا گیا بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب. انسان کیا لے کر آتا ہے جب آتا ہے؟ کپڑے بھی نہیں ہوتے تن پر. بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئے. یعنی جب جا رہے ہو تو 60 سال 70 سال 80 سال گزار کر کیا لے کر جا رہے ہو؟ ایک اوپر ہے، ایک نیچے تہبند ہے، نہ کوئی جیب ہے، نہ کوئی سلا ہوا ہے. کیا ہے؟ یہی لے کر جا رہے ہو دنیا سے. ارے جو کچھ لینے آئے تھے وہ تو لیا نہیں تم نے دنیا میں. اللہ نے بھیجا کس لیے تھا اس دنیا میں؟ بڑی مشہور آیتیں سنتے رہتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میرے طریقوں پر چلے. کیا چل کر آئے ان طریقوں پر؟ کیا ان ہدایات کو اختیار کیا جو میں نے دین کی جو بھیجی تھی؟ تو یہ ہے محترم بھائیوں، فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اور یاد رکھو کہ پلٹنا اسی کی طرف ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جو خاص طور پر انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے جو ظلم کرنے والے نہیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب کسی برائی کو دیکھو
تو اس برائی کو روکنے کی فکر کرو. اگر نہیں روکو گے تو پھر وہ لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے جو برائی کو شروع کرنے والے نہیں تھے، وہ بھی اس غلبے میں آ جائیں گے. یہ ایسی ہے جب سیلاب آتا ہے، اگر لوگ بند نہ باندھیں اپنی بستی کے گرد تو پھر وہ سب کو لپیٹ میں لے جائے گا. تو یہ ہے کہ جان لو اس چیز کو کہ اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو جو صرف انہی لوگوں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ باقی بھی اسی میں آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من رأى منکم منکر، تم میں سے جو بھی کوئی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے اس برائی کو. فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس چیز کی اس میں استطاعت نہیں ہے تو پھر زبان کھولے اس برائی کے خلاف، زبان سے جہاد کرے اس برائی کے خلاف. وإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فبقلبہ، تو پھر دل سے تو اسے برا جانے. لیکن کسی برائی کو دل سے ہی برا جاننا، فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو محض دل سے برا جاننا، نہ اس کے خلاف زبان کھولنا، نہ اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرنا. اور پھر آگے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جو لوگ ظلم پر کاربند ہو جائیں، بازی نہ آئے، اپنی اصلاح نہ کریں، تو پھر انجام کیا ہے؟ ان کے لیے شدید عذاب ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، اب توجہ دلائی ہے، ذرا یاد کرو انتم قلیل، تم کیا تھے؟ کمزور تھے، تھوڑے تھے تعداد میں. یعنی مکی دور کی طرف اشارہ ہے. یہ مدنی دور کی صورت ہے، 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو فرمایا کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بہت کمزور تھے، دبا کر رکھے گئے تھے. تخافون، اور اس بات سے تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں مٹا دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. فآواکم، پس اس ذات نے تمہیں ٹھکانہ دیا. یعنی کس طرح سے مدینہ میں ایک جائے پناہ تمہیں عطا کر دی، اور قبیلے اوس اور خزرج تمہاری کس طرح سے دیکھیں خدمت کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں. فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں نوازا، تائید کی اپنی مدد سے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، بہت اچھا رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. دیکھیں شکر گزاری محض یہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر بس الحمدللہ ہی کہتا رہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. یہ اپنی جگہ ایک ہے، لیکن اصل شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. یہ ہے اصل شکر گزاری، کہ اس کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرو، کوئی کام اس کی اطاعت سے باہر نکل کر نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، پھر توجہ دلائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ضابطے مقرر کیے ہیں، جو دیے ہیں، ان سے پہلو تہی اختیار نہ کرو. یہ نہیں کہ کچھ کر لیا، کچھ اپنی مرضی کر لی، کچھ کسی اور کی مان لی. یہ خیانت ہے اللہ رسول کے ساتھ. اس کے ساتھ اسی طرح سے عمل کرو جیسے اس نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اسی طرح اپنی امانتوں میں بھی خیانت سے بچو. ذمہ داریاں بھی امانت ہیں، ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ بھی اس چیز میں آتا ہے، اسی زمرے میں آتا ہے. اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو جو بھی عائد ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی کیا ہے؟ یہ امانت کو پورا کرنا ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ کیا ہے؟ آزمائش کا ذریعہ ہے. اللہ ان کے ذریعے سے تمہیں آزما رہا ہے کہ تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو ان کے حوالے سے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس دینے کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی ایسا اجر ہے کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے. انسان حیران ہوگا جب اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے گا. اور محترم بھائیو،
اللہ تعالیٰ کی جو نوازشیں ہیں اس طرح سے ہیں کہ ہم ان کو احاطہ بھی نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے تم ان کا. تو یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر اس کی شکر گزاری، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس سے اپنے آپ کو سرشار رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد. سبحان اللہ.